السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کے عوام. اس سے پہلے کہ میں چیئرمین صاحب کے لیے کوئی شعر عرض کروں، مجھے اس قصیدے کی یادیں آ رہی ہیں جو آج کل ان کے لیے پڑھوائے جا رہے ہیں کہ وہ چیئرمین صاحب ہیں کہ جنہوں نے کراچی کے اندر امن قائم کیا ہے. یہ وہ چیئرمین صاحب ہیں کہ جن کی وجہ سے کراچی کے نلکے میں پانی آتا ہے. یہ وہ چیئرمین صاحب ہیں کہ جن کی وجہ سے لوکل باڈیز کو پاور مل گئی ہے. یہ وہ چیئرمین صاحب ہیں کہ جن کے علاقوں کے اندر کچرا بھی اٹھتا ہے، روڈیں بھی بنتی ہیں. یہ وہ چیئرمین صاحب ہیں جدھر ان کے ماؤں بچوں کی بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں. یہ وہ چیئرمین صاحب ہیں جن کی وجہ سے مہاجر ورکرز کی کورنگی میں پٹائی نہیں ہو رہی بلکہ ان کو ہار پھول بنائے جا رہے ہیں اور ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے، ان کی نوکریاں بچائی جا رہی ہیں. یہ وہ چیئرمین صاحب ہیں کہ جن کی وجہ سے قوم جو ہے آج وہ ان بلندیوں پہ پہنچ گئی ہے کہ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں واہ کہ نیلسن منڈیلا ہو یا خالد مقبول ہو. یہ وہ چیئرمین صاحب ہیں کہ جنہوں نے شاید قوم کو الطاف حسین کی یاد بلا دی ہے. حقیقت تو یہ نہیں ہے بھائی. حقیقت کچھ اس شعر سے بیان کروں گا کہ او چیئرمین کب تک کرسی سے چپکے بیٹھے رہو گے، جانا نہیں چاہتے؟ کب تک کرسی سے چپکے رہو گے، جانا کیوں نہیں چاہتے؟ حالات کیسے بھی ہو جائیں اتنا ڈھیٹ ہو کہ ماننا نہیں چاہتے. حالات کیسے بھی ہو جائیں اتنے ڈھیٹ ہو کہ تم ماننا نہیں چاہتے. ارے قوم چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ بس کر دو چیئرمین، بس کر دو. بس تم ہو کہ یہ بات اتنی سی عزت سے سمجھنا نہیں چاہتے. جی بالکل، یہ چیئرمین صاحب کے لیے بالخصوص تازہ لکھا گیا ہے. اور اس سے لکھا گیا ہے کہ میں یہ بات قوم کی منہ سے سن رہا ہوں کہ قوم کہہ رہی ہے کہ اب امید ختم ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں بچا، ایم کیو ایم از اوور. اور چیئرمین صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا جب بغداد پہ حملہ ہو رہا تھا تو وہ شعر و شاعری مشاعرے میں لگے ہوئے تھے. یہ بالکل وہی مشاعرے ہیں جو بہادر شاہ ظفر دلی گرنے سے پہلے کر رہے تھے. تو پتہ نہیں کس دنیا کے اندر چیئرمین صاحب رہ رہے ہیں، پتہ نہیں ایسا کیا انہوں نے حاصل کر لیا ہے. اگر ہو گیا تو ہمیں دکھا دیں. ماں سوائے اس کی کہ وہ اور ان کے کچھ ٹچے باشمول ان کے کچھ قریبی 2-4 سینیٹر ایم این اے، امین الحق سبزواری، اظہار یا 2-4 لوگ اور باشمول ان کے کہ وہ حکومت میں ہیں اور ان کے جو نیچے سیکٹر کے لیول پہ شریف شکیل ایکس عقیل مکیل ٹکیل ٹائپ کے لوگ کما رہے ہیں، اس کے علاوہ قوم کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. لب لباب یہ ہے کہ کراچی کے لوگ سیاست سے متحفر ہو گئے ہیں، منفر ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ اگر ہماری جماعت ایم کیو ایم ایسی رہے گی تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے جا رہا. اور اگر تو فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ کراچی کو ایم کیو ایم کے پاس ہی رکھنا ہے تو پھر اگر ایسی ایم کیو ایم لگڑی لولی چیئرمین کے اوپر بوتے پہ چلانی ہے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ خدا نہ خواستہ کراچی کے نوجوانوں کے اندر کتنے لوگ پاکستان سے باہر نکل پائیں گے. کراچی کے نوجوانوں کے اندر اور ایک لاوا پک رہا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا چیئرمین جو ہے وہ 22 سیٹیں لینے کے باوجود فضل الرحمان کا پروگرام میں مذاق تو اڑاتا ہے مگر کوئی ڈیلیور نہیں کر پاتا. اچھا تو میں غلط کہہ رہا ہوں تو ثابت کر دیں یہاں پہ الیکشن کرا کے پارٹی کے اندر. ابھی جیسے کہ مصطفیٰ کمال نے کل پارس جانزیب کے پروگرام میں بتایا، پہلے بھی انٹرویو دیا تھا سلیم صافی کے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 9 مہینے ہو گئے ہیں کہ پارٹی کا اسٹرکچر ختم کیے ہوئے. اس وقت پارٹی میں ماں سوائے چیئرمین کی کسی اور کے پاس سینئر لیول پہ کوئی عہدہ نہیں، نہ کوئی کنوینر ہے، نہ کوئی ڈپٹی کنوینر ہے، نہ کوئی سینئر کنوینر ہے، صرف چیئرمین ہے اور ایک چھوٹی سی کمیٹی اس کے نیچے بیٹھی ہے 7 یا 11 لوگوں کی. اب یہ 9 مہینے ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی نہ چیئرمین نے نئے رابطہ کمیٹی کا اناؤنسمنٹ کیا ہے، نہ انٹر پارٹی الیکشن کرائے. وہ کرائیں گے بھی نہیں نا. 9 مہینے میں تو چیئرمین صاحب بچہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ سے ایک پارٹی کے سٹرکچر اناؤنس نہیں ہو رہا، آپ سے پارلیمنٹری لیڈر اناؤنس نہیں ہو رہے، آپ سے قوم کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی. آپ چورن بیچ رہے ہیں 27ویں ترمیم کا قوم کو، یا 26ویں ترمیم ہضم نہیں ہو رہی لوگوں کو اسی طرح. کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ اور کیوں نہیں ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ چیئرمین صاحب کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. ابھی کل گورنر ہاؤس کے اندر کامران صاحب نے، کامران ڈسوری نے مہاجر کلچرل ڈے کی خوشی میں ایک عشائیے کا اعلان کیا، اور میری خبروں کے مطابق اس عشائیے کے اندر انہوں نے ایم کیو ایم کے پورے سسٹم کو بلایا. اب دیکھنا بھائی ایم کیو ایم کے سارے سیکٹر، سارے یونٹ سب کو بلائیں گے تو بھائی 2-3-4 ہزار آدمی تو ہونا چاہیے نا، ہے نا. سب کو بلا لیا انہوں نے، اور کہا بھی آ جاؤ عشائیہ ہے، کھانا بھی پکا، دیگ بھی پکی، بریانی بھی پکی، ٹکے بھی بنے، سب کچھ بنے.
اور وہ گورنر ہاؤس اچھا ٹھیک ہے، میں ایک چیز کہہ دوں کہ چلو گورنر سندھ کو میں تھوڑا کہہ دوں، انہوں نے کوشش کی کہ انیشیٹو لیا، مگر سننے میں آ گیا کہ مذاق اب سیریس ہو گیا. مذاق یہ سیریس ہو گیا گورنر سندھ نے پورے شہر میں پوسٹر لگوا دیے ہیں کہ وہی مہاجر قوم کے لیڈر ہیں. ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ مہاجر قوم کے لیڈر بنے، یہ مسئلہ تو ان کے اور الطاف سنگھ کے بیچ میں کہ ان دونوں غلط فہمی ہے کہ یہ مہاجر قوم کے لیڈر ہیں. مگر چلے بینر لگوا دیے. اب عشائیہ کال ہوا، خالد مقبول نے کہا کہ میں آ کے خطاب کروں گا، اور کچھ لوگ ایم کیو ایم کے اندر کے نہیں گئے، یعنی ایک ساتھ گروہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کون سے گروہ کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ نہیں گئے. تو فاروق جب ایونٹ بچور ہو گیا، آپ دیکھا جی لوگ جمع ہو گئے، محفل سج گئی ہے، تو آپ کو پتہ کتنے لوگ تھے؟ 150 لوگ بھی نہیں تھے. ایم کیو ایم کے اتنے بڑے سیٹ اپ کے 150 لوگ بھی نہیں تھے، بلکہ 150 سے بھی کم تھے. میری خبر کے مطابق 100 سے بھی کم لوگ تھے. اور پھر فاروق ستار بھائی کو کہا گیا کہ آپ اپنے ٹیم میں کچھ لوگوں کو بلائیں، اس کے باوجود بھی 150 لوگ ٹوٹل ہو پائے. کتنے ٹوٹل؟ 150 170 لوگ. اگر سے زیادہ لوگ ہیں تو مجھے وہ ویڈیوز دکھائی جائیں جہاں پہ زیادہ لوگ موجود ہیں. یعنی کہ ایم کیو ایم کا اتنا بڑا اسٹرکچر، 22 جماعتیں ہیں، 250 یونین کونسلیں وغیرہ سب ملا کے بھی، سیکٹر انچارج، یونین انچارج، یہ کمیٹی وہ کمیٹی فلاں ڈھماکہ، 150 لوگ جمع نہیں کر پائے خالد مقبول کی قصیدے سننے کے لیے، ان کی بکواس سننے کے لیے. تو نقصان کس کو ہوا؟ خالد مقبول نے تو اپنے آپ کو ثابت کر ہی دیا کہ نہ عوام ان کے ساتھ ہے، نہ میسز ان کے ساتھ ہیں، نہ قوم ان کے ساتھ ہے، اور نہ اب پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. یہ اتنا بڑا نقصان انہوں نے اپنا کیا. نہیں جا کے ادھر کارکن نہیں گئے، اس کا مطلب کارکن کسی اور کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ لوگ نہیں آئے ایونٹ کے اندر. اب میں آپ سمجھنے میں کیا کروں، وہ لوگ تھے ہی نہیں، شاید کراچی میں تھے ہی نہیں یا کہیں اور تھے، وہ نہیں آئے ایونٹ میں. تو سمجھ لیں صرف 150 کارکن ہیں ان کے بغیر. اب یہ سمجھ لیتے ہیں. پہلی بات، یہ ایونٹ ایم کیو ایم کا نہیں تھا. ایم کیو ایم تو ہمیشہ سے اس کی اپوننٹ تھی. خالد مقبول کس بات کا اونرشپ لے رہے ہیں کلچرل ڈے کا؟ کس بات کا سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ میرے پاس ثبوت ہے خالد مقبول کی طرف سے کہ جہاں پر مجھے فون کر کے خالد مقبول نے بولا ہے کہ مہاجر کلچرل ڈے 24 دسمبر کو بنانے کی کیا ضرورت ہے. آج کس بات کا، کس منہ سے خالد مقبول؟ اصل میں خالد مقبول کا پرابلم کیا ہے؟ خالد مقبول اپنی پاور بتانے کے لیے یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں. ان کو تو صرف نوکری چاہیے، ان کو صرف آپ کا طاقت چاہیے، ان کو وہ پکڑ کے رکھنا ہے اپنے آپ کو. اسی لیے وہ جن لوگوں کو ماضی میں گالیاں دیتے آئے ہیں، جن کے ساتھ وہ ٹیبل میں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، آج ان کی محفلوں میں جا کے اپنی تقریریں کر رہے ہیں، ان سے قصیدے سننے کو تیار ہیں. یہ وہ منافق لوگ ہیں. پہلے اس نے الطاف سے منافقت کی ہے، آپ یہ منافقت ہے صرف اس لیے کہ میں کرسی سے چپکا بیٹھا رہا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے چلنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ اب خالد مقبول جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے، وہاں پر باقی لوگ تو آئے نہیں. دوسرا نقصان کس کو ہوا ہے؟ دوسرا نقصان گورنر سندھ کو بھی ہو رہا ہے. اگر گورنر سندھ کسی کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی سب کی لڑائی کے اندر میں آلٹرنیٹ ہوں، تو بھائی آپ بھی آلٹرنیٹ نظر نہیں آ رہے نا، کیونکہ آپ کے ساتھ صرف 150 لوگ بیٹھے آ کے. آپ نے بریانی بھی پکوائی، ٹکے بھی بنوائے، کھانے میں سنا کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے گورنر سندھ کے، ہمیں بھی خواہش ہے کبھی ہم کھائیں جا کے گورنر صاحب کے ساتھ. مگر آپ یہ دیکھیں اتنا کچھ پکوایا، اس کے بعد بھی 150 لوگ آئے آپ کے ساتھ. آپ نے کلچرل ڈے کروایا اور اس کے اندر کتنی مہاجر عوام آ کے گورنر ہاؤس پہ فری کانسرٹ سننے کو آئی؟ کچھ بھی نہیں، 500 ہزار. کیونکہ وہ لوگ باقی جگہ پہ اپنے اپنے طریقے سے کلچرل ڈے منا رہے تھے، چاہے وہ نوجوان مہاجر کی ٹیم ہو. میں نے سنا حسن خان کی ٹیم بھی نہیں گئی، احسن قریشی کی ٹیم نے الگ بنایا، حیدرآباد کے لڑکوں نے الگ بنایا، حسن ایاز والے کی ٹیم نے الگ نے بنایا، سب نے الگ بنایا. اور آپ وہ سنا وہ ریلی واپس ہو گئی مزار قائد سے، وہ ریلی پہنچی ہی نہیں گورنر ہاؤس تک. یہ ہوا ہے. تو آپ تو آپ بھی اپنے آپ کو ذلیل کرا رہے ہیں. تو اب کیا بوائز نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ عوام تو آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو آلٹرنیٹ لیڈر بنا کے دکھانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے کلچرل ڈے بنایا اور بہت بڑا احسان کیا آپ نے، بالکل میں بالکل آپ کو نمبر دیتا ہوں اس کے، اینڈ آئی فلی لائک یو فار دیٹ. مگر سر آپ کی سیاسی اپروچ غلط ہے. آپ اپنے ایڈوائزرس کو چینج کریں، آپ ایڈوائزر لے کے اپنا آپ کو ذلیل کرا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرے ہوئے وہ کہتے ہیں نا جب تک ڈونکی از ان دا ویل نتھنگ از ویل. ڈونکی جب تک باہر نہیں نکالیں گے تب تک نہیں ہوگا. اور قوم جو ہے وہ کہتی ہے بھائی میرے مسئلے حل کرو. قوم پٹ رہی ہے کہ آپ کے ورکر کورنگی میں ذلیل ہو رہے ہیں، آپ کی ماؤں بہنوں کی عزتیں داؤ پہ لگ گئی ہیں، آپ کے لڑکوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، سرکاری نوکریاں چلی گئی تھی، پرائیویٹ نوکریاں بھی نہیں مل رہی، زمینوں پہ قبضے، ہر طریقے سے آپ کی قوم کا استحصال ہو رہا ہے، ہر طریقے سے. تو آپ سیلیبریٹ کیا کر رہے ہیں یار؟ کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ یہ کلچرل ڈے تو آپ نے بنایا نہیں، اسٹارٹ ہی نہیں کیا، اور جنہوں نے کیا ان کو آپ نے انوائٹ بھی نہیں کیا. نوجوان مہاجر ٹیم کو کیوں نہیں انوائٹ کیا آپ نے؟ اس بیچارے حسن خان کو کیوں نہیں انوائٹ کیا آپ نے؟ آپ نے کیوں نہیں حسن قریشی کی ٹیم کے لڑکوں کو، حسن ایاز لکیم کے لڑکوں کو انوائٹ کیا جنہوں نے واقعی میں، اور چھوڑ دیں آپ اور بھی لوگ ہیں جن سے آپ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، انیس شیخ، سلیم حیدر، یہ موجود ہیں، یہ انہوں کی کیوں نہیں انوائٹ کیا آپ نے؟ جنہوں نے بنیادیں ڈالی. نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پاور کا شوق ہے
اور خالم بول تو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کسی اور کے ساتھ حصے دار ہونے. الطاف حسین کی بینڈ بجا دی. آپ کیا بیچتے ہیں گورنر صاحب؟ بچ کے رہیے گا. جے مہاجر پاکستان زندہ باد.